بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سامعین گرامی، انسانی معاشرہ انسانی افراد سے مل کر بنتا ہے۔ ہر فرد کا انسانی معاشرے میں ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور معاشرے میں ایک طرف اخلاقی کردار ہوتا ہے اور اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، اور دوسری طرف قانون ہوتا ہے۔ یعنی ان دو ستونوں پہ کسی بھی اچھے انسانی معاشرے کی بنیاد بنتی ہے۔ انفرادی اخلاق اور کردار بنانے میں بچپن سے لے کر جوانی تک اور اس سے لے کر بڑھاپے تک گھر میں والدین، اسکول میں، کالجوں میں اساتذہ اکرام، مدرسوں میں، اور اس کے بعد جو کہ ایک معاشرے کی ایک پوری انوائرمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، جس میں میڈیا بھی آتا ہے، جس میں سارے ذرائع ابلاغ آ جاتے ہیں، یہ انسانی اخلاق اور کردار بنانے میں ایک بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ اور قانون جو ہے وہ ان افراد کو ایک ضابطے اور ایک ڈسپلن کا پابند کرتا ہے، اور جو شخص اس قانون سے باہر نکلتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح معاشرے میں ایک بیلنس اور ایک توازن رہتا ہے، اور خوشحالی اور امن اور سکون رہتا ہے، کیونکہ لوگوں کی جان، مال اور عزت محفوظ رہتی ہے۔ اسلام نے اور رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ حیات ہمیں دیا، جو تعلیمات ہمیں دیں، ان تعلیمات میں بھی یہی دو ضابطے ہمیں دیے گئے۔ ایک پہلا ہمارے انفرادی اخلاق اور کردار کا، اور دوسرا ضابطہ قانون کا، اس معاشرے میں جس معاشرے میں لوگ رہتے ہیں، اس معاشرے کی جو حکومت ہے وہ کیسی ہو، اور اس معاشرے کے قوانین ہیں جو کیسے ہوں۔ اور پھر یہی ماڈل جو ہے وہ آج کی دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں انہوں نے اسی ماڈل کو کاپی کیا ہوا ہے، اور اس ماڈل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کے انفرادی اخلاق اور کردار کی تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد انہی اخلاق یافتہ اور صاحب کردار اور صاحب ایمان لوگوں نے پھر ادارے بنائے، اور پھر یہ ایک سلسلہ جو تھا چلتا رہا، اور پھر اسلام ایک بہت بڑی طاقت بن کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر چھا گیا۔ رب العالمین نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق اور کردار کی عمارت کو کھڑی کرنے کی بنیادی جو تعلیمات دیں، وہ اگر 4-5 حصوں میں تقسیم ہو تو اس کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ دیانتداری ہے، اور جو آپس کے ہم معاملات ایک دوسرے کے ساتھ طے کرتے ہیں، تجارتی معاملات، معاشی معاملات، ان معاملات کو دیانتداری سے طے کرنے کی بنیاد ہے۔ اور رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کو دھوکہ دینا، کسی بھی قسم کا دھوکہ دینا، اسے اندھیرے میں رکھنا، اور اس دھوکہ دے کر کوئی بھی فائدہ حاصل کرنا، مالی فائدہ، سماجی فائدہ، کوئی بھی فائدہ حاصل کرنا، اسے ایک بہت بڑا گناہ قرار دے دیا۔ یہاں تک کہ رب العالمین نے اسے
ہلاکت قرار دے دیا۔ یعنی ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں دھوکہ دہی عام ہو جائے اور دیانتداری ختم ہو جائے یا بالکل کم ہو جائے تو وہ معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر زندہ رہے گا بھی وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک مردہ معاشرہ ہے۔ جیسے تقریباً ہمارا جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور جس معاشرے میں، اس معاشرے کا بھی آج تقریباً یہی حال ہے۔ اقوام عالم میں اگر آپ پاکستان کی رینکنگ دیکھیں تو تقریباً یہ ایک مردہ معاشرہ ہی ہے۔ اس قوم کی جو مقدر ہے اس میں ہلاکت ہی ہے۔ اور علامہ اقبال نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ بجھی عشق کی آنکھ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آنکھ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ اس مسلمان میں سے وہ مسلمانیت جو ہے وہ نکل گئی ہوئی ہے۔ تو 30ویں پارے کی سورہ مطففین میں رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے مطففین جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں۔ ویل کا مطلب ہے تباہی، بربادی، اور یہ قرآن مجید میں تقریباً 23 جگہوں پر آیا۔ سورہ مرسلات جو کہ 29ویں پارے کی آخری صورت ہے اس میں ویل یومئذ للمکذبین، اسی ایک آیت کی 10 مرتبہ تکرار آتی ہے، اور سورہ مطففین میں بھی یہی ایک آیت دوبارہ دہرائی جا رہی ہے ویل یومئذ للمکذبین، کہ روز قیامت کو لوگ جو جھٹلاتے ہیں، یعنی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہماری موت ہے یہی ہماری فائنل موت ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی اٹھائے نہیں جائیں گے اور ہمارا کوئی نہ حساب ہوگا اور نہ کتاب ہوگا، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ اور پھر مشرکین کے لیے اللہ نے کہا ویل للمشرکین، جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے لیے بھی تباہی ہے۔ اور پھر سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بھی تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اور یہ تباہی مطففین کے لیے بھی ہے جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، دوسروں کو اندھیرے میں رکھ کر کوئی اپنا فائدہ لیتے ہیں۔ یعنی انتہائی مذمت والے انداز میں یہ ویل کا لفظ استعمال ہوا، اس معاشرے کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ مطففین کون ہیں؟ رب العالمین نے اسے پھر واضح کر کے بتایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ناپ تول کر پورا لیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں پوری کی پوری چیز ملے، یعنی جتنے وہ دام ادا کر رہے ہیں اس کی انہیں پوری قیمت ملے اور صحیح اس کی جو ویلیو اسے ملے، اس میں ایک رتی ماشا تولا 2 گرام بھی کمی نہ ہو اور وہ بالکل صحیح ہو اور اس کی حالت بھی صحیح ہو۔ لیکن دوسری طرف پھر کیا کرتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب یہی لوگ اپنی چیز کسی دوسرے کو دے رہے ہیں وزن کر کے یا ناپ تول کے، یخسرون تو اسے خسارہ دیتے ہیں، یعنی اسے دھوکہ دیتے ہیں۔ چیز کوئی اور ہے، دکھائی کوئی اور ہے اور دی کوئی اور ہے، میئرمنٹ کوئی اور ہے اور جب دی ہے تو کوئی اور ہے، کوالٹی دکھائی کوئی اور ہے اور جب دی ہے تو کوئی اور ہے۔ اور رب العالمین کہتے ہیں یہ کیا ان لوگوں کا احساس نہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں؟ کیا انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ کیا ان کے گمان میں نہیں ہے کہ یہ ایک بڑے دن ضرور اٹھائے جائیں گے؟
دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور انہیں قبروں سے نکالا جائے گا. اور پھر اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر پیش کیے جائیں گے. سامعین گرامی، تطفیف، مطففین، تطفیف سے نکلا ہے. تطفیف کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا حق جو ہے اس کو کم کر کے دینا، یہ تطفیف ہے. عرف عام میں اسے دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، لوگوں کو بے وقوف بنانا، ڈنڈی مارنا، مالی یا کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، یہ تطفیف ہے. تطفیف گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، انفرادی طور پر بھی اور معاشرے کے لیے اجتماعی طور پر بھی. سبزی یا ٹماٹر بیچنے سے لے کر کروڑوں روپے کا آپ گھر بیچ رہے ہیں، پلاٹ بیچ رہے ہیں، کوئی گاڑی بیچ رہے ہیں، موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں. چھوٹی چیز یا بڑی چیز، اس کا عیب اور جو اس کا ڈیفیکٹ ہے وہ نام بتا کر کسی کو بھی وہ چیز دینا، یہ تطفیف ہے. جھوٹ بول کر اپنی چیز کی کوئی بھی خصوصیات جو اس میں نہیں ہیں وہ بتانا یا ان خصوصیات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، یہ تطفیف ہے. کپڑا لینے جاتے ہیں، آپ دکاندار سے پوچھتے ہیں جناب اس کپڑا ہے میں لینا چاہ رہا ہوں، یہ دھلے گا، اس پہ بر تو نہیں آئے گی؟ دکاندار کہتا ہے نہیں سر اس پہ کوئی بر نہیں آئے گی. اور پہلی دفعہ دھلنے کے بعد اس پہ بر آ جاتی ہے. یہ تطفیف ہے، یہ دھوکہ دہی کی ایک بہت اعلیٰ مثال ہے. آپ کوئی چیز لیتے ہیں، دکاندار آپ کو کہتا ہے جناب اس چیز کی 2 سال کی گارنٹی ہے، وارنٹی ہے. جب چیز آپ کی خراب ہوتی ہے آپ اس کو واپس دینے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ نے تو یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو تھیں یہ پڑھی نہیں. یہ بڑے چھوٹے چھوٹے فونٹس میں جو پڑھا بھی نہیں جاتا، یعنی بڑی چیز دکھائی جا رہی ہے اور فائن پرنٹ میں، جیسے کارپوریٹ دنیا میں اسے بڑی ایک عام چیز سمجھا جاتا ہے اور اسے دھوکہ بھی نہیں کہتے وہ. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ کی عدالتوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ اگر کسٹمر کو ایک چھوٹے سائز سے لکھ کر کوئی چیز دکھا رہے ہیں تو وہ چیٹنگ کے اور دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے. اور پاکستان میں ہم یہ عام کرتے ہیں کہ چھوٹے سے فائن پرنٹ میں لکھا ہوا ہے جسے کوئی بھی شخص بغیر اینک کے گلاسز کے پڑھ ہی نہیں سکتا، اور پھر ہم کہتے ہیں جناب آپ تو وارنٹی لینے آ گئے ہیں اور آپ نے اس کی کنڈیشن پڑھی نہیں ہے تو یہ تو وارنٹی میں کور ہی نہیں ہوتی. یہ تطفیف ہے. سروسز کا معاہدہ کرنا، کسی کی نوکری کرنا، جاب کرنا، 8 گھنٹے کی اگر میری نوکری ہے اور میں نے ایک معاہدہ سائن کیا ہے، کانٹریکٹ اپوائنٹمنٹ لیٹر، کہ جناب میں نے 8 گھنٹے نوکری کرنی ہے اور میں اس 8 گھنٹے میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو صرف کرتے ہوئے یہ کام کروں گا، اور میں اس 8 گھنٹے میں سے 2 3 4 گھنٹے عمومی طور پر اگر ضائع کرتا ہوں، یہ تطفیف ہے. چاہے میں نماز کے لیے آدھا گھنٹہ لگاؤں، یہ بھی تطفیف ہے. حتیٰ کہ مجھے آجر نے اگر مجھے نماز کا بریک دیا ہوا ہے پھر صحیح ہے، اسی میں جاؤں اور مختصر نماز پڑھ کے واپس آؤں. یہ بحیثیت مسلمان میری ڈیوٹی ہے، میرا فرض ہے. اور ہم لوگ دیکھیں کہ ہم عمومی طور پر جو کام کرتے ہیں، کتنا وقت ہم پوری دیانتداری سے جس بھی محکمے میں، جس بھی پرائیویٹ ادارے میں یا کسی بھی گھر میں یا کسی بھی دکان میں اگر کام کر رہے ہیں، کتنا وقت جو ہے ہم پوری دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. کسی استاد کا فیس لے کر بچوں کو نہ پڑھانا، یہ بھی تطفیف ہے. کسی وکیل کا فیس لے کر کیس کی پیروی نہ کرنا، یہ بھی تطفیف ہے. ڈاکٹر کا فیس لے کر مریض کو صحیح طرح نہ دیکھنا، یہ بھی دھوکہ ہے، تطفیف ہے، حرام ہے. دودھ میں ملاوٹ کرنا، مرغیوں کو ہارمونز کھلانا تاکہ بڑی جلدی موٹی ہو جائیں، پیٹرول ڈیزل میں ملاوٹ کرنا، میٹر کم کرنا. عمومی طور پر بڑے بڑے اچھے لوگ، صاحب کردار لوگ گاڑی جب بیچتے ہیں تو گاڑی کا میٹر پیچھے کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ عام بات ہے، 1 لاکھ کلومیٹر گاڑی چلی ہے 50,000 کر دی.
وہ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے. ٹیکس نہ دینا یہ بھی تطفیف ہے. حکمرانوں کا عوام سے پیسہ لے کر، ٹیکسوں کا پیسہ لے کر اس پہ ذاتی عیاشی کرنا اور اسے بے دریغ بے دردی سے استعمال کرنا یہ بھی تطفیف ہے. رہائشی علاقوں کا تجارتی استعمال کرنا یہ بھی تطفیف ہے. ناجائز تجاوزات بنانا یہ بھی تطفیف ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، کیونکہ میرے پاس اس چیز کا حق نہیں ہے. سامعین گرامی، قرآن پاک میں کچھ قوموں کا ذکر آتا ہے کہ جن قوموں کو ان کے گناہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا، صرف ان کے کھنڈرات اور آثار قدیمہ باقی رہ گئے ہیں. اور ہم الحمد شریف میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان قوموں سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری طرف وہ نہ نازل کیجئے گا عذاب جو آپ نے ان قوموں پر نازل کیا، غیر المغضوب علیہم، یعنی ان لوگوں پر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور ان میں سے ایک قوم مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے تباہ کیا کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے. وہ دھوکہ دہی اور چیٹنگ میں اتنے بڑھ گئے تھے اور یہ عام ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج کر انہیں تباہ کر دیا. اور اس کا پیمانہ رب العالمین نے بتا دیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دیتے ہیں کسی کو تو پھر اسے کم تول کر یا کم کوانٹٹی میں اسے چیز دیتے ہیں. اور سامعین گرامی، جس معاشرے میں دھوکہ دہی عام ہوگی، جیسے ہمارے وطن عزیز میں یہ برائی ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص کا دوسرے شخص سے کہیں نہ کہیں تو کوئی واسطہ پڑتا ہی ہے. اس معاشرے میں سارے لوگ انٹر کنیکٹڈ ہیں. کسی بھی شخص نے دوسرے شخص سے کبھی نہ کبھی کوئی لین دین کرنا ہی ہے. تو اگر ڈاکٹر ایک مریض کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ مریض اگر اپنی دکان پہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا گاہک پھر کہیں سے اور جا کے دھوکہ کھائے گا. تو سارے معاشرے میں لوگ جو ہیں ایک بے اعتمادی اور دھوکہ دہی کا شکار رہیں گے، اور اس معاشرے میں ایک بے چینی کی اور ایک نفسا نفسی کی فضا جو ہے وہ پھیلی رہے گی. سامعین گرامی، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گندم بیچ رہا ہے، اور گندم کا ڈھیر اوپر سے بڑا صاف ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس گندم کے ڈھیر میں ڈالتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے گندم تو بڑی خشک تھی، ڈھیر کے اندر سے جو گندم تھی وہ گیلی محسوس ہوتی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ تم نے یہ جو خراب والی گیلی والی گندم اوپر اٹھا کر کیوں نہیں رکھی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ تمہارے پاس صحیح گندم بھی ہے اور خراب گندم بھی ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی تھی، میں نے اسے نیچا کر دیا. رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ خراب گندم کو اوپر کر دو، خراب گندم کو اوپر کر دو. اور پھر رحمت للعالمین نے فرمایا من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، یعنی جس نے ملاوٹ کی وہ میرے میں سے نہیں ہے. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تنخواہ اور مراعات تو پوری لیتا ہے، کام کرتا ہی نہیں، یا اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کر کے کام نہیں کرتا. یہ بھی غشہ ہے، ملاوٹ ہے، یہ متففین کا کام ہے. سامعین گرامی، آج کی دنیا میں آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں اور کوئی بھی کتاب مینجمنٹ کی اٹھائیں، کھولیں، بزنس کی اٹھائیں اور پڑھیں،
یہ مسلمہ اصول اور ثابت ہے کہ جس معاشرے میں بددیانتی ہوگی، جس معاشرے میں دھوکہ دہی ہوگی، وہ معاشرہ غربت اور تنزلی کا شکار رہے گا. یعنی یہ پروون ہے، یہ سائنس اسے ثابت کر رہی ہے، آج کی مینجمنٹ سائنس اسے ثابت کر رہی ہے. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا، ان ملکوں کی اگر مسلمان آبادی کو اکٹھا کریں تو پورے کرۂ ارض کی جو مسلمان آبادی ہے تقریباً نصف سے زائد بنتی ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ ان ممالک میں اسلام جو پھیلا وہ مسلمان تاجروں کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے پھیلا، اور ان کی دیانتداری کی وجہ سے پھیلا کہ وہ بہترین تجارت کرتے تھے، وہ کسی بھی شخص کو دھوکہ نہیں دیتے تھے. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے؟ کیا ہم لوگوں میں یہ یقین نہیں؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون. دھوکہ دینا ایسا ہی ہے کہ جیسے مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ میں ایک دن قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا ایک بڑے دن، اور پھر اس دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ یقوم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیش کیے جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم برہنہ حالت میں رب العالمین کے حضور پیش ہوگے، ننگے پاؤں ہوگے، پاؤں میں کوئی جوتی بھی نہیں ہوگی، اور پھر تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اس دن کی شدت کی وجہ سے وہ کانوں کے نصف تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. یہ اس دن کی سختی کا عالم ہوگا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے، اور اس دن رب العالمین کھڑا کریں گے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر ایک کو، کہ تم نے فلاں دن فلاں وقت، ہر چیز کی ایک پوری ویڈیو ہے جو ریکارڈ ہے، کرامن کاتبین، جو 2 کیمرے ہمارے کندھوں پر نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، اور اس چیز کو نکالا جائے گا کہ فلاں وقت پر، فلاں جگہ پر، فلاں دن تم نے فلاں شخص کے ساتھ ایک دھوکہ کیا تھا، چھوٹا دھوکہ کیا تھا یا بڑا دھوکہ کیا تھا. سامعین گرامی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دھوکہ دہی سے دور رہنا اور دیانتداری سے اپنے سارے معاملات ادا کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. پوری اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے کرنا یہ مسلمان کا فرض ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں تو دھوکہ کر رہا ہوں کیونکہ دوسرے میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اور بھائی میں نے کسی دوسرے کی خبر میں تو نہیں جانا، میرے سے میرے اعمال کا حساب ہونا ہے. دوسروں کی دھوکہ دہی اور حکومت کی نااہلی کیا میری ذمہ داری کو ختم کر رہی ہے؟ بالکل نہیں ختم کر رہی. مجھے دھوکہ دینے کا یہ کوئی جواز فراہم نہیں کرتی. تو قیامت کے دن کیا میں رب العالمین کو یہ جواب دوں گا کہ معاشرے میں سارے لوگ دھوکہ کرتے تھے تو رب العالمین میں نے بھی دھوکہ کر لیا؟ نہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن، اس دن کی سختی سے اس کو تصور میں لائیے کہ جس دن سارے لوگ برہنہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سامعین گرامی، مملکت پاکستان کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو آزادی حاصل کیے ہوئے 75واں سال شروع ہونے والا ہے. کل ہم اپنا یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منانے جا رہے ہیں، لیکن جس خوشحال، باعزت اور انصاف والے اور دیانتدار اور پاکستان، پاک معاشرے کا خواب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے دیکھا تھا، کیا میں اور آپ اس خواب کی تکمیل کر رہے ہیں یا اس خواب کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ یہ خواب شاید آج تک تعمیر نہیں ہو سکا. ہم نے اس خواب کی تعمیر کرنی ہے. حکومتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں،
میری جو انفرادی ذمہ داری اور ڈیوٹی اور جو فرض رب العالمین نے میرے پر دیا وہ ختم نہیں ہوتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے بنیادی قوانین میں سے ایک قانون دھوکہ نہ دینا ہے، ایک قانون دیانتداری پر چلنا ہے، ایک قانون اپنے معاملات کو بہتر اور شفاف طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ طے کرنا ہے، کیونکہ متفقین کے لیے تباہی ہے۔ اور سامعین گرامی، یہ تبدیلی اوپر سے نہیں آئے گی، مجھے کوئی فورس نہیں کر رہا کہ میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑی تجارت کر رہا ہوں تو میں بے ایمانی کروں، میں صرف اپنے لالچ کے لیے، یعنی جو شیطان، الشیطان یعدکم الفقر، وہ شیطان جو تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، وہ ڈراتا ہے کہ تم نادار اور مفلس بن جاؤ گے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ در حقیقت دھوکہ دینے سے نادار اور مفلس انفراد بھی بنتے ہیں اور قومیں بھی بنتی ہیں، اور خوشحال معاشرہ اور خوشحال افراد دیانتداری سے چلنے پر بنتے ہیں۔ 4 یا 5 اگست 1947 کو حفیظ جلندری مرحوم، جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، انہوں نے پاکستان کے خواب کی تعمیر کی ایک نظم لکھی۔ اس نظم کا نام ہے نیا دور۔ یہ جو نئے پاکستان کا نعرہ ہے یہ پرانا ہے، یہ خواب ہمارے آباء و اجداد نے آج سے 75 سال پہلے دیکھا تھا، اور انہوں نے ایک نظم لکھ کر قائد اعظم محمد علی جناح کو پیش کی۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم کی ریڈیو پاکستان پر جو تاریخی تقریر تھی، اس تقریر سے پہلے یہ نظم ریڈیو پاکستان پر پیش کی جاتی ہے۔ اس نظم میں حفیظ جلندری نے اس نئے پاکستان کی بنیاد اور اس کی خواب اور اس کے جز بیان کیے تھے، اور پھر وہ جو ایک تبدیلی تھی کہ ہندوستان سے الگ ہو کر پاکستان بنا، کہ جہاں کے مسلمان اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی، اپنی ثقافت، اپنے دین، اپنے ایمان، اللہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں گے۔ وہ پاکستان کا جو خواب تھا اس کی تبدیلی حفیظ جلندری نے یہ بھی بتایا کہ یہ تبدیلی کون لائے گا۔ نئے دور میں عرش بری بران کرم برسائے گا، نئے دور میں عرش بری بران کرم برسائے گا، فرش زمین پر چاند ستارے کا پرچم لہرائے گا۔ نئے دور میں فرش زمین پر ایک نیا رنگ آئے گا، نئے دور میں فرش زمین پر ایک نیا رنگ آئے گا، دنیا بھر میں امن و امان انسانیت دکھلائے گا، امن و امان پابند رہیں گے ایک شرط بنیادی کے، سینوں میں آئینے ہوں گے آئینے آزادی کے، اپنی صورت دیکھنے والا حیرت میں کھو جائے گا، اپنی صورت دیکھنے والا حیرت میں کھو جائے گا، ہر ذرہ ایک آفتاب ہے یہ ثابت ہو جائے گا۔ نئے دور میں نوع بشر کا اصلی جوہر چمکے گا، مٹی میں رلتا سونا کندن بن کر دمکے گا۔ نئے دور میں نشہ اتر جائے گا شخصی قوت کا، ڈکٹیٹر کا دور 1947 میں ختم ہو گیا تھا۔ نئے دور میں نشہ اتر جائے گا شخصی قوت کا، برسر بزم عام چلے گا دور جام اخوت کا۔ نئے دور میں محنت سرمایہ گردانی جائے گی، آپ کی محنت آپ کا سرمایہ ہوگی۔ نئے دور میں محنت سرمایہ گردانی جائے گی، مفت خور کی توند نا عالی پایا جانی جائے گی، قدر ہنر معیار نظر ہی سے پہچانی جائے گی، پیسے پر منقوش کوئی بھی رائے نہ مانی جائے گی، قید بشر کی زنجیریں جمہور کے ہاتھوں ٹوٹیں گی، غلبہ زر کی تقدیریں مزدور کے ہاتھوں پھوٹیں گی، تاریکی میں ڈوبی مخلوق نگاہیں پائے گی، تیز قدم بیداری انسان روشن راہیں پائے گی۔ نئے دور میں پورب پچھم کرنوں والے ابھریں گے، نئے دور میں پورب پچھم
کرنوں والے ابھریں گے، اتر دھکن نئی روشنی نئے اجالے ابھریں گے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ نیا دور کب آئے گا؟ پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ نیا دور کب آئے گا؟ میں کہتا ہوں پیارے، جب تم لاؤ گے تب آئے گا۔ اٹھو، صدق و یقین کے ساتھ بڑھو، اصلاح حال کرو، نئے دور کے گھر میں استقبال کرو۔ سامعین گرامی، یوم آزادی نئے دور کا استقبال کرنے کی آپ کو صدا دے رہا ہے، اور یہ صدا اپنے آپ سے شروع ہونی ہے، اور اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے آج عزم کریں کہ نیا پاکستان دیانتداری سے بنے گا، نیا پاکستان دھوکہ دہی اور ملاوٹ سے نہیں بنے گا، اور نیا پاکستان دیانتداری سے بنے گا، ورنہ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر رہے گی۔ ویل للمطففین۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سچائی اور دیانتداری کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دھوکہ دہی اور اپنے معاملات دوسروں سے طے کرنے جو ہیں وہ کسی بھی دھوکہ دہی سے دور رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔